جس کی وجہ سے پچھلے عقائد مجھے بیان کرنے پڑے. مشاجرات صحابہ، صحابہ ان کے آپس میں یا صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ جو کوئی باہمی جھگڑا ہوا ہے اس کو بد نیتی سے بیان کرنا، ان کا ذکر کرنا یا ان جھگڑوں کو سامنے رکھ کر صحابہ اور اہل بیت میں نفرت، اس کو انہوں نے لکھا کہ یہ حرام ہے. مشاجرات صحابہ اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے بارے میں تو انتہائی سخت لیکن آپس میں انتہائی رحم دل، تو قرآن کا فیصلہ اٹل اور آخری. قرآن کے مقابلے میں تاریخ کے وہ اوراق جن میں صحابہ اکرام کے جھگڑوں کو بد نیتی سے بیان کیا جاتا ہے، اہل بیت اسلام کے جھگڑوں کو بد نیتی سے بیان کیا جاتا ہے، ان اوراق کو گندی نالی میں پھینک دینا چاہیے. قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جب قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی شان، جب اللہ راضی ہے تو مجھے اور آپ کو یا آج کے بے ایمان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ہوتا کون ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرنے والا، یا وہ تاریخ لکھنے والا ایسا بدبخت اس کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے جب تو نے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی؟ اور دیکھ لیجیے آج بھی کوئی بھولے بھالے سنی ہیں، اب بھی ہیں ایسے، وہ 22 رجب کو کھاتے پیتے نظر آئیں گے کنڈوں کے نام پر. بھئی اگر بے ایمان خوشی منائے کسی صحابی کی وفات پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ تو واقعی بے ایمان. لیکن جب ایمان والا ایسی رسم میں شریک ہو جائے تو پھر ایک مسلمان کا دل، صرف مسلمان نہیں، میرا ایمان عقیدہ ہے صحابہ کا دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہوگا. یہ کیسا بے ایمان ہے ایک صحابی کی وفات پر، اور وہ بھی عظیم صحابی، کاتب وحی، کاتب قرآن، فاتح عرب و عجم، ان کی یوم وفات پر یہ خوشی منانے والا اس سے بڑا کائنات میں بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. جب تک نہیں پتا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پتہ چل جانے کے بعد پھر بھی ان کی خوشی میں شریک ہوں بدبختوں کے ساتھ، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو مشاجرات صحابہ تو باقی معاملات ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ انکار کیا جا رہا ہے کہ ہوا ہی نہیں، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ راضی ہے. تو مجھے اور آپ کو کس نے حق دیا؟ اور اگر آپ صحیح معنوں میں ان کی تحقیق کریں تو اس کے باوجود بھی صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں ایسا جو احترام تھا، اس کی ایک دو مثالیں میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی، آج بھی ایک دو روایت ایسی بیان کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے باوجود بھی صحابہ اور اہل بیت میں کتنا آپس میں مضبوط رشتہ بھی تھا، جسمانی، اور مضبوط رشتہ بھی تھا ایمانی. خیر، حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں.